اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ نقوش امامت میں 12 امام کی زندگی پڑھ رہے تھے اور اس میں ہم نے غیبت صغریٰ کو مکمل کر لیا۔ آج جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت کبریٰ وہی غیبت ہے کہ جس میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ 12 امام اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے چوتھے نائب خاص کی وفات کے ساتھ، چوتھے نائب تو یاد ہے نا آپ کو کون؟ حسین بن روح۔ کون تھے؟ حسین بن روح کی وفات کے ساتھ ہی غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ آج کے دور میں جامع الشرائط علماء کو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی عام نیابت حاصل ہے۔ کیسی نیابت ہے؟ عام نیابت۔ پہلی نیابت کیسی تھی جو ان کی تھی؟ نائب خاص۔ خاص کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ امام زمانہ کو معین کیا جاتا ہے، اور جو مجتہدین ہیں جامع الشرائط ہیں، صحیح ہے تمام شرطیں ان میں موجود ہیں، وہ امام کی نیابت کر رہے ہیں، یعنی وہ کام انجام دے رہے ہیں۔ جو امام ہوتے تو وہ امام کام انجام دیتے، صحیح ہے۔ ان کے پاس جو نیابت ہے وہ کون سی نیابت ہے؟ نیابت عامہ۔ عامہ اس لیے کیونکہ امام نے ان کو معین نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا نیابت خاصہ کا مطلب یہ ہے کہ امام کسی خاص شخص کو نام اور شناخت کے ساتھ لوگوں میں معین کریں اور اسے اپنا نائب قرار دیں۔ لیکن نیابت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کلی شرائط اور قواعد کو بیان کریں تاکہ ہر زمانے میں جس شخص میں بھی وہ شرائط اور ضوابط پائے جاتے ہوں وہ امام کا نائب قرار پائے۔ اور امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں دین و دنیا کے امور میں شیعوں کا مرجع ہو۔ مرجع معنی کہ اس کو کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ رجوع کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ مرجع کہتے ہیں۔ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام بالخصوص امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے متعدد روایات میں ان شرائط کو بیان کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو روایت 11ویں امام کی بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی؟ صحیح ہے کہ 11ویں امام نے کیا کہا تھا؟ من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ، صحیح ہے، فللعوام ان یقلدوہ، پوری حدیث تھی نا، حافظا لدینہ، صحیح ہے، مطیعا لامر مولاہ مخالفا لہویہ، یہ پوری حدیث میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ یاد آئی کہ نہیں آئی حدیث یہ؟ اور مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ غیبت کبریٰ کے پورے دور میں ان افراد کی طرف رجوع کریں گے۔ تو کیا کہا تھا اس کے بعد لاسٹ میں امام نے؟ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے فقہاء کی کیا کریں؟ تقلید کریں جن میں وہ شرائط پائے جائیں اور ان کے حکم کے مطابق عمل کریں۔ ان میں سے بعض روایات کو ذیل میں ذکر کرتے ہیں۔ عمر ابن حنظلہ کا کہنا ہے، کس کی یہ روایت ہے؟ عمر ابن حنظلہ کی روایت ہے، عمر ابن حنظلہ، صحیح ہے۔ ان کی روایت کے مطابق دیکھیے، اور یہ روایت کس سے ہے؟ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ اس کو کاپی پیج دے دو تو کہہ رہے ہیں عمر ابن حنظلہ کا کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اگر دو شیعہ افراد کے درمیان میراث یا قرض کے مسئلے پر اختلاف ہو جائے اور وقت کی حکومت اور قاضیوں کی طرف رجوع کریں تو کیا ان کا یہ عمل جائز ہے؟ یعنی دو لوگوں میں اختلاف ہوا، رجوع کہاں کیا گیا؟ وقت کے
हाकिम की तरफ। इमाम ने फरमाया जो शख्स भी हक या बातिल के सिलसिले में उनकी तरफ रुजू करे, दर हकीकत उसने तागूत की तरफ रुजू किया है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स भी हक या बातिल के सिलसिले में उनकी तरफ रुजू करे, दर हकीकत उसने तागूत की तरफ रुजू किया है। सही है ना? ऐसा नहीं है कि जो वक्त की हुकूमत हो आप उसकी तरफ चले जाएं, और उनके हुक्म से जो कुछ भी हासिल करे वो उसने हराम तरीके से हासिल किया है, वाह वो उसका हक साबित ही क्यों ना हो, चूंकि उसने तागूत के हुक्म से हासिल किया है। और खुदावंद ने हुक्म दिया है कि तागूत का इनकार किया जाए। अब तागूत कौन है मौलाना? तागूत वो शख्स है जो हक के बरखिलाफ हुकूमत करे और इस्लामी कवानीन के एतबार से वो उसका अहल न हो। लफ्ज़ तागूत तुग़यान से मुबालगे का सेगा है। अब जो इनकी तकफीर और उनका हुक्म दिया है, जैसा कि खुदावंद फरमाता युरीदूना अन यतहाकमू इला तागूत वक़द उमिरू अन यकफुरू बिही, यानी वो चाहते हैं कि फैसले के लिए तागूत के पास जाएं, जबकि अल्लाह ने उनके इनकार का, वो तागूत से फैसला हासिल करना चाहते हैं, जबकि उनको हुक्म दिया गया है कि तागूत का इनकार करें। मैंने पूछा फिर उन्हें क्या करना चाहिए? इमाम ने जवाब दिया उन्हें यह देखना चाहिए कि उनमें से किस शख्स ने हमसे हदीस नकल की है और हमारे हलाल और हराम पर नजर दौड़ाई है, उसमें वो साहिब नजर है, और जिसने हमारे अहकाम और कवानीन को पहचाना है उसे वो अपने हाकिम और साहिब राय के तौर पर कबूल करें, क्योंकि इसको मैंने तुम पर हाकिम करार दिया है। अगर वो हमारे हुक्म के मुताबिक हुक्म दे और कोई शख्स उसे कबूल न करे तो गोया उसने खुदा के हुक्म को सुबक समझा है। यानी वो जो अहादीस की रोशनी में हुक्म दे रहा है उसने अगर उस पर अमल नहीं किया तो इसका मतलब खुदा के हुक्म को हल्का समझा और हमको रद्द किया है, यानी हमारे हुक्म का इनकार किया है, चूंकि हमारी हदीस के हवाले से उसने बयान किया है। और जो हमको रद्द करे उसने खुदा को रद्द किया है, और ये खुदावंद से शिर्क इख्तियार करने के मसावी है। सही है, यहीं पे हम रुकते हैं छोटे इमाम के। इसकी बाकी बातें इंशाअल्लाह हम लोग कल जिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।